تخلیق انسان خدا کی ایک کامل تخلیق ہے، لیکن قابل ارتقاء ہے۔ اس تصویر میں جو قوس قزائی رنگ ہے وہ آپ کا خیال برتا ہے۔ خیال ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ ایک کورے کاغذ کی طرح ہیں اور اس پر نقش نگاری آپ کا خیال کرتا ہے، خواہ وہ بدنما ہو خواہ وہ دیدہ زیب ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ کائنات حرف کی طاقت کا مظہر ہے۔ حرف کن سے گردش ماؤ سال کے پاؤں میں کہکشاؤں کی زنجیر ڈال دی گئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس حرف کے پیچھے خیال کی طاقت کار فرما تھی۔ حرف اور ارادہ یہ دو طاقتیں ہیں، ان کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ خیال کی طاقت ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم بھی ایک حرف ہیں، ہم بھی ایک حرف ہیں اور ہمارے اندر بھی خیال دوڑ رہا ہے، اور حرف کو ایسا سمجھیں، الف سمجھ لیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ خیال، چونکہ یہ ساری کتاب کا محور خیال ہے، تو خیال جو ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ آپ کی فکر کیسی ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں۔ تو عتیق واصل نے فکر کے ذریعے خیال کے دریچے سے یہ شخص اپنے حجرہ ذات میں داخل ہوا اور اپنے آپ سے واصل ہو گیا۔ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور بات خیال کی چل رہی تھی، خیال یہ کائنات کتنی ہی بڑی ہو لیکن ہمارے خیال سے بڑی نہیں ہے۔ ہم اسے اریم خیال میں لا سکتے ہیں، اور خدا اب سوچیں کتنے ہی اس کے ڈائمینشنز ہوں، کتنے ہی ڈائمینشنز ہوں، کتنا ہی وہ کثیر الابعاد ہو، لیکن ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ انسان کو معمولی چیز ہے۔ کتاب، صاحب کتاب ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن کتاب ڈنگ کی ہو، کتاب ڈنگ کی ہو۔ یہ ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے آج کل کے شعراء اور ادبا ویسے ہی کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ اس کا اسلوب، کتاب کا اسلوب میں نے 2 بار پڑھی، پھر اس کو بار بار دکھتا رہا۔ بڑی کشش ہے، بڑی کشش ہے۔ میں نے دیکھا اس کا اسلوب کیا ہمارے مروجہ فصاحت و بلاغت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا ہمارے جو کلاسیکی ادب ہے اس سے اس کے رشتے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ہمارے ادب پر اثر ڈالے گی؟ بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں جب ایک کتاب کو دیکھتی۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟
اس کتاب کی عمر کتنی ہوگی؟ اس کا سفر چند سالوں میں ہوگا، چند لمحوں میں ہوگا، چند منٹوں میں ہوگا، کہ چند صدیوں تک محیط ہو جائے گا؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ وقت ایک بہترین کسوٹی ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں، ان سب پہلوؤں سے، لیکن ایک چیز کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں، ایک جو خصوصیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں، کہ عتیق واصل نے جو راستہ منتخب کیا ہے، جو ڈکشن دیا ہے، یقین جانیے کہ سب سے مختلف ہے۔ میں اس کو داد دیتا ہوں اس پر۔ ہمیشہ جن ادباء اور شعراء نے شہرت حاصل کی ہے، انہوں نے ہمیشہ پیٹے ہوئے رستوں پر نہیں چلے ہیں، انہوں نے اپنے علیحدہ رستے بنائے ہیں۔ اس نوجوان رانا نے اپنا علیحدہ رستہ بنایا ہے، اس کے لیے بڑی شاباش ہے، بڑی داد ہے، یقین جانیے۔ جو اس کا طرز تحریر ہے یا اس کا جو طریقہ ہے کہ انہوں نے سوال جواب کیے ہیں، اور انہوں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ کے بارے میں بات ایک یاد رکھیں کہ اس کی شاعری کو امالیہ سے شروع ہوتی ہے، امالیہ کی چوٹیوں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی بلندی کا آپ اندازہ کر لیں، اور اس کی کتابوں کو اگر دنیا کے ادب سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا کا ادب نامکمل ہو جاتا ہے۔ اقبال وہ شخصیت ہے۔ اقبال نے ایک اپنے مرشد رومی سے سوال کیا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اب دیکھیں، جیسے انہوں نے سوال کیے اس نے بھی سوال کیا، اور انہوں نے اپنا مرشد اقبال کو بنایا ہے، اس نے اپنا مرشد رومی کو بنایا تھا۔ تو ایک سوال کیا انہوں نے کہ علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، ایسا مجھے بھول گیا، یعنی کہ جو ہمارا جو دین ہے وہ جو علم حاضر ہے اس سے بیزار ہے۔ علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، ایک مصرع ہے اس کا۔ چشم بینا سے جاری ہے جوئے خون، چشم بینا سے جاری ہے جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، یہ سوال ہے۔ اور رومی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ سوچیں 800 سال 1000 سال پہلے اس نے کہا تھا، اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، شعر نے صدیوں کا سفر طے کیا اور آپ تک پہنچا۔ بڑا شعر ہمیشہ صدیوں کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ بادشاہ، یہ حکمران، یہ غرق ہو جاتے ہیں، لیکن شعر غرق نہیں ہوتا، شعر کبھی غرق نہیں ہوتا، نہ تباہ ہوتا ہے۔ تو رومی نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ آج دیکھیں ہم اس شعر کی لپیٹ میں ہیں، بالخصوص پہلے مصرے کہ اگر تم علم کو جسم پر لگاؤ گے تو یہ سانپ ہے، اور اگر اس کو دل پر لگاؤ گے یعنی روح پر لگاؤ گے تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا دوست ہے۔ تو ہم نے علم کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس کی روح کو قتل کر دیا، ہم نے اس علم میں تجارت شروع کر دی، ہمارے علم میں تجارت کی ملاوٹ ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑی غیر رسمی بات میں کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ جہاں علم ہماری مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مخصوص ہو جائے، جملہ سن لیں، جہاں علم ہماری مادی ضروریات پورا کرنے کے لیے مخصوص ہو جائے، وہ علم بڑا دماغ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔
یہ یاد رکھیں. اور علامہ نے تو دیکھیں نا انہوں نے کیسے کیسے انہوں نے یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ عیشے، اس گوگائے غم نو، اس طرح کچھ. یہ علم نہیں زیر اعرار کے حق میں، یہ علم نہیں زیر ہے اعرار کے حق میں، جس علم کا اصل ہے جہاں میں دو کفے جو. تو میرے عزیزو، کتاب بلا شبہ بہت اعلیٰ ہے. مجھے اس کتاب نے متاثر کیا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں ایسے ہی جوانوں کی ضرورت ہے، ایسے پرفکر جوانوں کی ضرورت ہے. یہ جو عتیق واصل ہے، یقین جانیے ان بے ضمیر حکمرانوں سے ہزار درجے بہتر ہے، کیونکہ اس نے یہ فکر کی طرف ہانک رہا ہے اور وہ ہمیں زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں اس کو بہت داد دیتا ہوں. اور دوسرا کہ اللہ اسے علم کی اراست میں رکھے اور اس پر علم کی برکتیں نازل ہوں، اور علم سے یہ اپنی ذات کا دروازہ کھولے. اور بڑی بات ہے، یہ عقل زبوں مٹا کے چھوڑے گی مجھے، یہ آتش غم جلا کے چھوڑے گی مجھے، یہ راز کی پیاس خون پی لے گی میرا، یہ علم کی بھوک کھا کے چھوڑے گی مجھے. بہت معذرت.